السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ خیریت سے؟ اور گروپ کے سارے ممبر کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت؟ جی شیخ صاحب، آپ سے سوال یہ تھا، اکثر جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تو طواف کے بعد میں جب صفا مروہ کی چکریں لگانے کے لیے جب آتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ صفا پہاڑی کے جو مقام ہے وہاں پر ٹھہر کر کے زیادہ دیر تک دعا کرتے ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پر بھی رک کر کے زیادہ دیر تک دعا کرتے ہیں. جب اور 7 چکر پورے ہونے کے بعد میں مروہ کی پہاڑی پہ کچھ لوگ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے پھر وہاں پہ دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی لوگوں کو تکلیف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو ایسا کرنا صحیح ہے اور وہاں رک کر کے دعا کرنا ضروری ہے شیخ صاحب، یا چکر میں ہم چکر لگاتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں؟ ذرا وضاحت کریے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار صفا کی پہاڑی پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، میں بھی وہیں سے اپنی سعی شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. یعنی اللہ نے صفا کا پہلے نام لیا پھر مروہ کہا، ان الصفا والمروۃ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور مروہ بعد میں تھا تو بعد میں رکھا. تو آپ صفا سے مروہ گئے، اس کو ایک مانا جائے گا. پھر مروہ پہ کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وہاں بھی دعا کریں گے اور واپس پھر صفا پہ آئیں گے. تو ایسا کرنا سنت ہے. اگر کوئی شخص یہ دعا نہ کرے تو بھی اس کا عمرہ ہو جائے گا، لیکن یہ دعا کرنا سنت ہے. اس صفا اور مروہ کے سعی کے درمیان بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ احرام کے معاملے میں کرتے ہیں کہ لوگ اپنا ایک کندھا کھلا رکھتے ہیں، حالانکہ یہ صرف طواف کے ساتھ خاص ہے کہ طواف قدوم میں جب پہلی بار آدمی طواف کرے تب اپنا کندھا کھلا رکھے. بعد کے طوافوں میں بھی یہ چیز سنت نہیں ہے اور سعی میں تو یہ چیز بالکل سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں کندھے آدمی سعی کی حالت میں صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرتے ہوئے بند رکھے. اسی طرح سے 2 گرین لائٹوں سبز روشنیوں کے درمیان آدمی تیز رفتار سے چلے، یہ سنت ہے. اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ 7 کے بجائے 14 چکر کر لیتے ہیں. صفا سے صفا ایک جوڑتے ہیں جبکہ صفا سے مروہ ایک اور مروہ سے صفا پہنچ جانے پر 2 چکر ہو جاتا ہے. 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا. جب چکر ختم ہو جائے تو پھر دعا نہیں کرنا ہے. آخری چکر میں دعا نہیں کرنا ہے. مروہ پہ آدمی کا چکر مکمل ہو گیا اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکل جانا ہے. نہ وہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعت ہے تو سعی کی بھی 2 رکعت سمجھ کے وہاں پر پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو وہاں پر بیٹھ کر دعائیں مانگنا یا کھڑے کھڑے دعائیں مانگنا یا اسی طرح سے 2 رکعتیں پڑھنا آخری چکر ختم ہونے کے بعد، یہ ساری چیزیں شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہیں. شریعت اور سنت کے مطابق یہ ہے کہ چکر ختم ہوا، اب آدمی وہاں سے نکل جائے اپنے سر کے بال مڈائے اور اس کے بعد میں احرام اور عمرہ اس کا مکمل ہو گیا اور احرام ختم ہو گیا. اب جو چیزیں اس کے لیے حلال ہیں جو چاہے وہ کرے، عمرہ اس کا مکمل ہو گیا ہے. تو یہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی سے متعلق چند مسائل. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا وسلم.